دوستو، آپ میں سے اکثر نے لکسمبرگ کے بارے میں نہیں سنا ہوگا اور آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ دنیا کا امیر ترین ملک ہے، جہاں ہر شخص کی سالانہ آمدن تقریباً 75,305 امریکی ڈالر ہے۔ پاکستانی روپے میں یہ 1,70,00,000 کے قریب بنتی ہے، جو کہ پاکستان میں کاروبار شروع کرنے یا پاکستان میں بہترین زندگی گزارنے کے لیے بہت زیادہ ہیں۔ لکسمبرگ بھی یورپی یونین کا رکن ہے اور یورپ کے ہر ملک کی سیاست کو متاثر کرنے کے لیے کافی مضبوط ہے۔ یہ چھوٹا سا ملک اپنے محل وقوع کی وجہ سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ لکسمبرگ کی بین الاقوامی سرحدیں مغرب اور شمال میں بیلجیم، مشرق میں جرمنی اور جنوب میں فرانس سے ملتی ہیں۔ دنیا کے امیر ترین خاندان لکسمبرگ میں رہنا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ اس ملک کا معیار زندگی ہے، جہاں کھانے کا سامان مکمل طور پر آرگینک ہوتا ہے اور کسی بھی کیمیکل سے پاک ہوتا ہے۔ یہ ان ممالک میں سے ایک ہے جہاں ٹریفک اور بجلی کا نظام بہترین ہے اور ٹریفک کے حادثات دن بدن کم ہو رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے سب سے چھوٹے لیکن دوسرے امیر ترین شہر لکسمبرگ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ اگر آپ دوسرے ممالک کے بارے میں بھی اسی طرح کے مزید اہم حقائق جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے قریب گھنٹی کے بٹن کو کلک کریں۔ دوستو، لکسمبرگ جرمن زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے دی لٹل کیسل، یعنی کہ چھوٹا قلعہ۔ دوستو، اس ملک میں 100 سے بھی زیادہ قلعے موجود ہیں اور ان میں سے زیادہ تر دنیا کے امیر ترین افراد کے پاس ہیں۔ اس جگہ کا نام کچھ کتابوں کے مطابق 2 قبل از مسیح میں اس وقت پڑا جب یہاں کچھ قبائل نے رہنا شروع کیا۔ ان قبائل کو تاریخ میں سیلٹک ٹرائبز کہا جاتا ہے اور انہوں نے کچھ یورپی اقوام کی بنیاد بھی رکھی۔ 51 سے 58 قبل از مسیح میں رومیوں نے یہاں کئی بار حملہ کیا اور اگلے 450 سالوں تک لکسمبرگ رومن سلطنت کا حصہ رہا۔ 4ویں صدی میں لکسمبرگ ایک بار پھر میدان جنگ بن گیا۔ جرمن فرانس، جس کا تعلق وسطی یورپ اور اسکینڈینیویا سے تھا، اس نے یہاں حملہ کیا اور رومیوں کی شاہی حکومت کو ختم کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج لکسمبرگ کی قومی زبان اولڈ فرینکش لینگویج ہے اور عام طور پر اسے لینگویج آف لکسمبرگ کہا جاتا ہے۔ لکسمبرگ 1945 میں جرمنی سے آزاد ہوا۔ یہ ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہے، جس کا مطلب ایک ایسا ملک جس میں کوئی سمندری بندرگاہ یا سمندر نہیں ہے۔ اس کے ہر طرف زمین ہے اور کسی بھی طرح کا سمندر نہیں ہے۔ اس کا کل رقبہ 2586 مربع کلومیٹر ہے۔ لکسمبرگ پاکستان سے 308 گنا چھوٹا ہے۔ اس کی کل آبادی تقریباً 6,39,070 افراد پر مشتمل ہے اور اس کی کم آبادی کی وجہ سے اس میں بے روزگاری نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہاں رہنے والے لوگوں کی سالانہ آمدنی تقریباً 75,305 امریکی ڈالر ہے، جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے، جو اسے دنیا کا امیر ترین ملک بناتا ہے۔ اس فہرست میں امریکہ 10ویں نمبر پر آتا ہے اور امریکہ کی اوسط آمدنی 31,133 امریکی ڈالر ہے۔ یاد رکھیں، لکسمبرگ کی جی ڈی پی 86.71 بلین امریکی ڈالر ہے۔ کیونکہ یہ ملک یورپی یونین کا حصہ ہے، اس لیے یہاں استعمال ہونے والی کرنسی بھی یورو ہے۔ آج 1 یورو 234 پاکستانی روپے کے برابر ہے اور زیادہ تر لوگ یہ نہیں جانتے کہ لکسمبرگ کا سرکاری نام گرینڈ ڈچی آف لکسمبرگ ہے۔ یہ ایک جمہوری ملک ہے لیکن یہاں بادشاہی نظام بھی موجود ہے اور 1815 سے ایک خاندان آج تک اس پر راج کر رہا ہے۔ آج ان کے بادشاہ کا نام ہنری ہے، جو کہ گرینڈ ڈیوک آف لکسمبرگ بھی ہے۔ وہ 67 سال کی عمر کے ہیں اور عالمی رہنماؤں میں خوبصورت رہنما مانے جاتے ہیں اور اس کی مجموعی مالیت تقریباً 4 بلین ڈالر ہے اور ان کا شمار دنیا کے امیر ترین افراد میں ہوتا ہے۔ اور یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہاں کی اپنی آبادی صرف 50% ہے اور دیگر 50% دوسرے ممالک سے آئے ہیں۔ یہ دنیا کے امیر ترین افراد ہیں جنہوں نے لکسمبرگ کو اپنا گھر بنایا۔ دن کی نسبت رات کے وقت اس کی آبادی 50% کم ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ یہاں بیلجیم، فرانس اور جرمنی سے کام کے لیے آتے ہیں اور وہ رات کو اپنا کام مکمل کر کے اپنے ملکوں کو واپس لوٹ جاتے ہیں۔ جیسے پاکستان کے رہنے والوں کو پاکستانی اور ہندوستان کے رہنے والوں کو ہندوستانی کہا جاتا ہے، اسی طرح لکسمبرگ کے باشندوں کو لکسمبرگر کہا جاتا ہے۔ اس ملک کو یہ کریڈٹ بھی حاصل ہے کہ وہ اپنے بجٹ کا تقریباً 33% فلاحی پروگراموں اور دیگر سماجی پروگراموں پر خرچ کرتا ہے۔ گاڑیوں کے شوقین بھی یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ دنیا میں سب سے زیادہ کاریں اس ملک کے پاس ہیں۔
ہر 1000 میں سے 647 افراد کے پاس اپنی لگژری کار ہے۔ اس چھوٹے سے ملک میں تقریباً 50 ملکوں کے بینک موجود ہیں اور ان بینکوں میں مشہور اور اہم بینک یورپین انویسٹمنٹ بینک بھی شامل ہے۔ یہاں کا نظام تعلیم یورپ کا مشکل ترین نظام تعلیم سمجھا جاتا ہے۔ اسے دیکھنے کے بعد آپ اپنے کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ یہاں طالب علم کو پہلی جماعت تک لکسمبرگ زبان میں سب کچھ سیکھنا پڑتا ہے اور سیکنڈری میں وہ جرمن زبان میں سب کچھ سیکھتے ہیں۔ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ کالج کی زندگی میں طلبہ ہر چیز فرانسیسی زبان میں سیکھتے ہیں۔ یہاں کے لوگ دنیا کے حساس ترین لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں، جو ہر چھوٹی سی بات پر ناراض ہو جاتے ہیں اور ہر تھوڑی سی بات پر خوش بھی ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو وہاں کوئی لڑکی پسند ہے تو آپ اسے تحفے میں پریٹزل دیں گے، جسے جرمن زبان میں سویٹ کہا جاتا ہے، اور بدلے میں اگر وہ لڑکی آپ کو پسند کرتی ہے تو وہ آپ کو ایسٹرن ایگ بھیجے۔ لیکن بدلے میں اگر کوئی خالی ٹوکری آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ لڑکی کو پسند نہیں ہے آپ۔ اگر ہم لکسمبرگ کے تہواروں اور میلوں کی بات کریں تو پہلے نمبر پر لکسمبرگ کی زومبا فیسٹیول آتا ہے۔ لفظ کی زومبا کا مطلب ٹو پارٹی مطلب پارٹی کرنا ہے۔ یہ تہوار تقریباً پچھلے 16 سالوں سے منایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد کرسمس کے موقع پر ونٹر لائٹ فیسٹیول بھی منایا جاتا ہے، جس میں سارا ملک مختلف روشنیوں سے سجا ہوا ہوتا ہے۔ اس وقت یہاں خصوصی سرکس کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے اور کرسمس کی خریداری کے لیے مختلف بازار بھی سج جاتے ہیں۔ اس ملک کا قومی دن 23 جون کو منایا جاتا ہے۔ اس دن یہ ملک آزاد نہیں ہوا تھا، بلکہ اس دن ان کی ملکہ پیدا ہوئی تھی۔ وہ اپنی ملکہ سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ وہ اس کی سالگرہ پر اپنا قومی دن مناتے ہیں۔ پیسہ چھیننے والے پاکستان، ہندوستان اور دیگر ممالک کے حکمران اپنا پیسہ دبئی، سنگاپور اور لندن میں رکھتے ہیں، لیکن یورپ کے پیسہ چھیننے والے اور کرپٹ لیڈر اپنا پیسہ لکسمبرگ میں رکھتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کا قانون جو ان لوگوں کو تحفظ فراہم کرتا ہے، یہ نہیں پوچھتا کہ یہ کالا دھن یہ کہاں سے لے کر آئے ہیں۔ امریکہ کی FBI کے مطابق یورپ کے تقریباً 265 ارب پتی افراد نے اپنا پیسہ لکسمبرگ میں رکھا ہوا ہے۔ یہ سن کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ لکسمبرگ کا امیر ترین شخص یورپ کا کوئی سفید فام نہیں، بلکہ در حقیقت وہ سعودی شخص ہے جس کا نام منصور اکرم اور ان کی والدہ کا تعلق فرانس سے تھا، اس لیے انہوں نے لکسمبرگ کو اپنا گھر بنایا۔ لکسمبرگ کا دارالحکومت لکسمبرگ سٹی ہے، جس کا رقبہ 51.4 کلومیٹر ہے۔ اس کی آبادی تقریباً 130,000 افراد پر مشتمل ہے۔ اس شہر کے بیچ میں ایک قلعہ بھی ہے جسے لکسمبرگ کاسل کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 300 سال پہلے یہاں صرف یہ قلعہ تھا، لیکن اب یہ لکسمبرگ کا بہت بڑا شہر بن چکا ہے۔ یہاں 166 سے بھی زیادہ ممالک کے لوگ رہتے ہیں۔ پورے یورپ سے لوگ اس ملک کو دیکھنے آتے ہیں اور یہاں پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ اس ملک نے سرمایہ کاروں کو بہت زیادہ راغب کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایمیزون اور اوبر جیسی کمپنیوں نے اپنی کمپنیاں لکسمبرگ منتقل کر لی۔ اگر آپ کو لکسمبرگ کے بارے میں یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو براہ کرم ویڈیو کو لائک کریں اور تو نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔